عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، بے حد عزت احترام کے لائق، پیکر اخلاص و محبت، پیکر جرت و وفا، پاسبان مسلک سلیم و رضا حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس حقانی صاحب اور سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے علماء کرام، اللہ رب العالمین کا بے حد فضل و کرم، بے حد احسان کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم مسجد غوثیہ میں تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ رب العالمین میرا آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور ان لمحات کو اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے لیے قیامت والے دن نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا براہ کرم شرارتیں نہیں کریں، میری باتوں کو بڑے دھیان سے سنیں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثل و بے مثال بنایا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یارانہ بھی بے مثال دیا ہے، گھرانہ بھی بے مثال دیا ہے۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزتوں عظمتوں کا کیا کہنا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو وہ مقام عطا کیا، وہ عزتیں عطا کی، وہ شانیں عطا کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں کوئی بھی رہا، ایمان کی حالت میں چند لمحے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزار دیے، قیامت تک آنے والی امت مسلمہ بعد میں جو آئے ہیں وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں، ساری زندگی روزے رکھتے رہیں، ساری زندگی نیکی کے کام کرتے رہیں، وہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزتوں عظمتوں اور شانوں کے برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ چند لمحے جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزارے۔ حاضرین محترم، ایک ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کرنا، ٹھیک ہے، علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہنا، کیونکہ بہت سارے صحابہ ایسے بھی تھے کہ جو نابینے تھے، انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو نہیں دیکھا، اس لیے میں نے کہا کہ جس نے چند لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو بعد میں آنے والی امت مسلمہ ان کی شانوں، ان کی عزتوں، ان کی عظمتوں کے کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کیا کہنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزتوں کا، اور کیا کہنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نمازوں کا، کیا کہنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عبادات کا۔ حاضرین محترم، میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں جس امام کے پیچھے، یار اگر مہربانی کریں ان بچوں کو تھوڑا فاصلے پہ بٹھا دیں، ایک بڑا بندہ ہر بچے کے درمیان میں بیٹھ جائے تو نہ مجھے بات کرنے میں پریشانی ہوگی نہ آپ کو، کیونکہ میری عادت ایسی ہے میں اپنی تقریر کے دوران کسی کو بولنے نہیں دیتا، اور اب یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں تو مجھ سے اس طرح بیان نہیں ہوتا ہے، اس لیے کوئی مہربانی کریں
جو بڑا بندہ ہے وہ ایک بچے کے درمیان میں بیٹھ جائے تو وہ کم از کم بچوں کو کنٹرول کیے رکھے گا۔ دوسرا کوشش یہ کیا کریں یہ بچے ہمارا مستقبل ضرور ہیں لیکن یہ گھروں سے بھیج دیا کرتے ہیں، بڑا ان کے ساتھ کوئی آتا نہیں ہے، تو جو بندہ یہاں بیان کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے، اس کی ساری توجہ کیونکہ سامعین کی طرف ہوتی ہے۔ جب وہ باتیں کر رہے ہوں گے تو بندے کی جو بیان کرنے والا ہے اس کی توجہ ساری کی ساری خراب ہوتی ہے، اس لیے آپ بھائی حضرت ادھر بیٹھ جائیں، بچوں کے اندر ہی بیٹھ جائیں، اور جب آپ بڑے بیٹھے ہوں گے پھر یہ شرارت نہیں کریں گے۔ درود شریف پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حاضرین محترم توجہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نمازوں کے کیا کہنے؟ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اپنی مسجد کے امام کے پیچھے، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں اپنی مسجد کے امام کے پیچھے، ساری دنیا نماز پڑھتی ہے اپنی مسجد کے امام کے پیچھے۔ حاضرین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزتوں، شانوں اور مقام پہ صدقے صحابہ نماز تو پڑھا کرتے تھے لیکن عام امام کے پیچھے نہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نماز پڑھتے۔ حاضرین محترم، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، نماز میں بندہ بھول جائے، کوئی چیز زیادہ پڑھ دے کوئی چیز کم پڑھ دے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی بندہ کسی چیز کو زیادہ پڑھ لے یا کسی چیز کو کم پڑھ لے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ میں تمہیداً ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں شان صحابہ کے حوالے سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو میرا اپنا موضوع ہے میں اس کی طرف آؤں گا تاکہ تھوڑا سا آپ کا ایک ذہن تیار ہو جائے۔ حاضرین محترم، بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں کوئی چیز زیادہ پڑھ دے یا کوئی چیز کم پڑھ لے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ سجدہ سہو کے ذریعے نماز مکمل کی جاتی ہے، سجدہ سہو کے ذریعے نماز مکمل کی جاتی ہے۔ مثلا ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو عشاء کی نماز میں فرض پڑھتے ہوئے دوسری رکعت میں ہم بیٹھے تشہد میں اور التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پڑھنا تھا عبدہ و رسولہ تک، ہم نے غلطی سے آگے درود شریف پڑھ لیا، دعا پڑھنا شروع کی تو ہمیں یاد آیا کہ یار ہماری تو دوسری رکعت تھی، اس میں ہم نے عبدہ و رسولہ تک پڑھنا تھا اور عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد ہم نے کھڑے ہونا تھا، اب غلطی سے ہم نے آگے زیادہ پڑھ لیا ہے تو کیا ہے؟ آخری رکعت میں جب ہم بیٹھیں گے تو عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیریں گے، دو سجدے کریں گے، ان کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، ان کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم وتر پڑھ رہے ہیں، وتر میں پڑھتے ہوئے پہلی میں نے مثال دی زیادہ پڑھنے کی، اب کم پڑھنے کی، وتر پڑھتے ہوئے ہم تیسری رکعت میں ہیں، ہم نے دعائے قنوت پڑھنی تھی لیکن ہم نے سورہ اخلاص پڑھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اب ہمیں یاد نہیں رہا، ہم رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں جا کے یاد آیا تو اب ہم رکوع سے اٹھ نہیں سکتے کیونکہ رکوع میں جانا فرض ہے اور قنوت پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے، فرض کے اوپر واجب کو فوقیت نہیں دے سکتے۔ اب کیا ہے؟ ہم سے دعائے قنوت جو ہے وہ رہ گئی ہے، تو طریقہ کیا ہے؟ ہم آخری رکعت میں اب جب تیسری رکعت میں ہم جا کے تشہد میں بیٹھیں گے عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک طرف سلام پھیریں گے، دو سجدے کریں گے، سجدہ سہو کرنے کے ذریعے ہماری نماز کے اندر یہ جو غلطی ہوئی تھی اللہ ہماری نماز کو قبول فرمائے، یہ غلطی جو ہے اس کی تلافی ہو جائے گی، اس کو سجدہ سہو کے ذریعے ہم اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے۔ حاضرین محترم، نماز میں کمی ہو جائے یا نماز میں جو ہے وہ زیادتی ہو جائے تو سجدہ سہو کے ذریعے نماز مکمل کی جاتی ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حاضرین محترم، یہی بندہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، بات ذرا توجہ سے سنیے گا، یہی بندہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اس نے کوئی چیز زیادہ پڑھ دی یا کوئی چیز کم پڑھ دی، اب اس کو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے حالانکہ پڑھی تو اس نے نماز ہی ہے، زیادہ پڑھی یا کم پڑھی، اکیلے پڑھ رہا ہے تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے اب اس کو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ضامن ہوتا ہے،
امام کیا ہوتا ہے؟ امام ضامن ہوتا ہے۔ اب بات کو ذرا توجہ سے سننا اور دل کی تختی پہ لکھنا۔ یار تیری نماز کا ضامن تیری مسجد کا امام ہے، میری نماز کا ضامن میری مسجد کا امام ہے۔ حاضرین محترم، علماء کرام جو یہاں پہ آئے ہیں، جس مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں کے ضامن ان کے مسجدوں کے امام ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزتوں عظمتوں پہ قربان جاؤں، جن کی نمازوں کے ضامن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حاضرین محترم، اسی طرح سے ایک میں یہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو دے کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان آپ کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہوں، آپ کے دلوں میں ہے اور بڑے۔ حاضرین محترم، میں آیا آج یہاں حضرت کے پاس، انہوں نے مجھے بلایا، میں ان کا مہمان ہوں، اور جو بندہ کسی کا مہمان ہوتا ہے تو باقی ساری کی ساری چیزیں میزبان کے ذمہ ہوتی ہیں۔ اب میں یہاں پہ آیا تو یہاں پہ آنے کے بعد میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یار ہوٹل کدھر ہے، کہ میں نے کھانا بھی کھانا ہے، میں نے یہ نہیں پوچھنا کہ یار چائے میں نے پینی ہے تو مجھے کہاں سے ملے گی، میں نے یہ نہیں پوچھنا یار میں نے صبح نہانا ہے تو مجھے صابن کی ضرورت ہوگی تو وہ کہاں سے ملے گا، شیمپو کی ضرورت ہوگی تو وہ کہاں سے ملے گا، میں نے وضو کرنا ہے، وضو کے لیے مجھے گرم یا ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے تو وہ کہاں سے ملے گا۔ اس لیے کہ میری ہر چیز کو پورا کرنا مولانا صاحب کی ذمہ داری ہے، مہمان کی ہر چیز کو پورا کرنا میزبان کے ذمہ ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، اور اسی طرح سے مہمان کی اگر کوئی بندہ بے عزتی کرے تو جو میزبان ہوتا ہے اس کی بے عزتی کو اپنی بے عزتی سمجھا کرتا ہے۔ مہمان کی بے عزتی کو ہر بندہ اپنی بے عزتی سمجھا کرتا ہے۔ اب تصورات کی دنیا میں جا اور ذرا جا کے سوچ تو صحیح، اور میرے اس فکرے کو اپنی دل کی تختی پہ لکھ، تیرا مہمان ہے، تو اس کا میزبان ہے، اگر اس کی کوئی بے عزتی کرے تجھ سے برداشت نہیں ہوتا تو گنبد خضرا میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جہاں آرام کر رہے ہیں وہ تو میرے نبی کے مہمان بن کے گنبد خضرا میں آرام کر رہے ہیں، وہ تو میرے نبی کے مہمان بن کے گنبد خضرا میں آرام کر رہے ہیں۔ تیرے مہمان کی کوئی بے عزتی کرے تجھ سے برداشت نہیں ہوتا تو جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرے گا، ان کی شانیں تو رب نے بڑھا دی ہیں، ان کی شانوں کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اتنا خیال ضرور کر لینا تیرے پلے پھر ککھ بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے حاضرین محترم، یہ تمہیداً چند باتیں تھیں جو میں نے آپ احباب کے گوش گزار کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شانوں کو، ان کے مقام کو، ان کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اس آیہ مقدسہ کی طرف جو میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العالمین فرماتا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ حاضرین محترم، علماء کرام نے اس کا جو معنی لکھا ہے اور معنی لکھنے کے بعد جو اس کے مفہوم اور اس کی تشریحات لکھی ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، اس سے مراد تیرے اور میرے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ ہستی جو سچ لے کے آئی، اس سے مراد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور اس سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، اس سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حاضرین محترم، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے تذکرے پچھلی کتابوں کے اندر موجود تھے۔ مجھ سے پہلے حضرت بڑی پیاری بات کر رہے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا نا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تجارت کی غرض سے ملک یمن کی طرف گئے ہوئے تھے، ملک یمن کی طرف گئے ہوئے تھے۔
میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں یا آپ کے لہجے میں بات کر لوں؟ ہاں مجھے اردو بھی آتی ہے تو پنجابی بھی آتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ حضرت اس وقت اردو میں بات کر رہے تھے تو میں ہی بس اسی کے اوپر چل پڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملک یمن والے پاسے گئے ہوئے۔ حاضرین محترم، آپ رضی اللہ عنہ دل دے اندر خیال آیا، اس وقت جڑا مذہب سی نا عیسائیت دا مذہب سچا مذہب سی، آپ رضی اللہ عنہ دل دے اندر خیال آیا میں تھے بیٹھا رہوں گا، ویسے ہی ٹائم گزار دیواں گا، نال جڑا چرچ ہے اس چرچ دے اندر جانا اور اتھے جڑا راہ ہے انہوں جا کے ملنا وا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس چرچ دے دروازے تے گئے، جا کے دروازے تے دستک دیتی، اندروں سپاہی غلام خادم باہر آیا، پوچھن لگا جی کون؟ آپ نے اپنا تعارف کرایا، آپ دا نام سی عبداللہ، کہ نام سی؟ اور آپ دی کنیت ابو بکر اور لقب نے آپ دے صدیق اور عتیق۔ آپ رضی اللہ نے پوچھن لگا کون ہو؟ آپ نے کہا جی میرا نام عبداللہ ہے۔ کس راستے آئے ہو؟ آپ نے کہا راہب نو ملنا میں، تے راہب کافی بڑھا ہو چکیا سی، او خادم کہنے لگا ساڑا راہب ہر روز نہیں ملیا کرتا، کدرے کدرے ہفتے بعد 2 ہفتے بعد جدو اس کی کوئی طبیعت ٹھیک ہوئے تو وہ ملیا کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا یار میں بڑے دور تو آیا اور تاجر ہاں، تجارت کی غرض دے نال آیا ہاں، اتھے چند دنوں واسطے ہاں، اگر مہربانی کر تو جا کے اپنے راہ نو دس، اس نے اجازت دیتی تو میں اندر آ جاواں گا، اگر انہوں نے اجازت نہ دیتی تو میں تو واپس چلا جاواں گا۔ وہ خادم اندر گیا، راہب نے پوچھا کون ہے؟ اس نے تعارف کرایا جی نوجوان لڑکا، نوجوان ہے بالکل، نام دس رہا عبداللہ نام ہے، نام عبداللہ دس رہا، کہنے لگا انہوں اندر بلاؤ، اور راہب کہنے لگا انہوں اندر بلاؤ۔ حاضرین محترم، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر جاندے نے، اس راہب نے آپ رضی اللہ عنہ دے کولوں نام پوچھیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا تعارف کرایا میرا نام عبداللہ وے۔ حاضرین محترم، اس نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے کولوں آپ دے والد دا نام پوچھیا، آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد دا نام دسیا، ان نے پوچھیا تیرا خاندان کی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے دسیا میرا خاندان قریش دا خاندان ہے۔ اس نے پوچھیا آیا کتوں میں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے دسیا مکہ مکرمہ تو آیا ہوا۔ ان نے پوچھیا کی کرنا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کیا تاجرہ تجارت دی غرض نے نال آیا ہوا۔ حاضرین محترم، ان نے سوال کرن تو بعد او جڑا بابا سی اٹھ کے بیٹھا، بہ کے کہنے لگا ہے میرے بیٹے اگر میں تینوں ایک گل کما مننے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے بابا دس کی گل کہنا چاہتا میں؟ کہنے لگا بیٹے اپنے ذرا ناف تو کپڑا ہٹا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ناف تو کپڑا ہٹایا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے ناف دی اتے تل دا نشان سے، اس بابے نے وہ تل دا نشان ویکھیا۔ حاضرین محترم، بہت زیادہ بڈھا ہو چکیا سی، نظراں بھی کمزور ہو چکیاں سی، بڑی مشکل دے نال انہوں نے اپنی اکھاں کھولیاں، وہ تل دا نشان ویکھیا۔ جدو انہوں نے تل دا نشان ویکھیا، بے ساختہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی اباواں دے اندر لیندا وے، کدی متھے نو چومدا ہے، کدی ہتھاں نو چومدا ہے، کدی منہ دے بوسے لیندا وے، کدی اس ناف نو چومدا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہن لگے اے بابا، نالیو بابا کہن لگا اے میرے بیٹے میں تینوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وزیر آکھاں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات تو بعد تینوں مسلمانہ دا امیر المؤمنین آکھاں، تینوں مسلمانہ دا خلیفۃ المسلمین آکھاں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہن لگے اے بابا میں بڑے دونوں آیا، تیرے کول آیا، بڑی مشکل دے نال دروازہ کھلا، ایک وقت سی دروازہ کھل نہیں رہا سی، بڑی مشکل دے نال دروازہ کھلیا، چاہیدہ ایک میں تیرا ادب کراں، تیرا احترام کراں، میں تیرے نال پیار کراں، الٹا تو میرے نال محبت کر رہے ہیں، میرا ادب کر رہے ہیں، میرا احترام کر رہے ہیں۔ وجہ کی ہے؟ اس بابے نے کیا وہ میرے بیٹے میں اس سارا ادب کرن تے مجبور ہاں، پچھلیاں ساریاں کتاباں دے اندر اس سارا
ساری گل لکھی ہوئی ہے۔ حاضرین محترم ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اندے کو پوچھیا پچھلی ساریاں کتاباں دے اندر کی گل لکھی ہوئی ہے؟ ان نے دسیا مکے دی دھرتی ہوے گی، مکے دی دھرتی دی اتے عبد المطلب دا بیٹا ہوے گا جس دا نام عبداللہ ہوے گا، انہوں اللہ رب العالمین ایک پتر دے وے گا جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوے گا۔ او ملک عرب دے اندر ہون گے، مکہ مکرمہ دی دھرتی دی اتے او اعلان نبوت کرن گے۔ جدوں او اعلان نبوت کرن گے انہاں دا قریبی سنگی ہوے گا جدا نام عبداللہ ہوے گا، خاندان قریش دا ہوے گا، او تاجر ہوے گا، مکی دا رہن والا ہوے گا، تجارت دی غرض دے نال ملک یمن دی اندر آئے گا۔ میں رب کولوں دعا کر رہا سی اے الہ العالمین تو اگر میں نے اس نبی تک نہ پہنچایا اللہ اس عبداللہ تک ضرور پہنچا دے۔ اے عبداللہ میں تیرے کول ایک عرض کر رہا ہوں، میرے کول ایک نعت لکھی ہوئی ہے، ان نعت دی اشعار اپنے نبی دی بارگاہ دے اندر لے جاویں، میرا جا کے سلام بھی عرض کریں اور جا کے عرض کریں یا رسول اللہ اس بابے نے یمن دے اندر بہ کے تہاڈی نبوت نو بھی منیا سی، نبوت نو من کے تہاڈی نبوت دے اندر اس نے گواہی بھی دتی سی، یا رسول اللہ مسلمان بھی ہویا سی۔ حاضرین محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ساری گل سنی، ساری گل سنن تو بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ دی اندر آندے نے۔ جدو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ دی اندر آئے، ادھروں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کر چکے نے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دی اندر آ کے سلام عرض کر دینے اور آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نو پتہ چلے آئے تو سانے اعلان نبوت کر دیتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ابو بکر اللہ نے میں نو آخری نبی بنا کے اس کائنات دے اندر بھیجیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی میں نو نشانی دکھاؤ۔ اللہ دے محبوب نبی نے کی فرمایا کیا اے ابو بکر یمن دے اندر جڑی نشانی ویکھ کے آیا ہے اور نشانی کوئی گھٹ تے نہیں ہے۔ حاضرین محترم آؤ ایک اور گواہی بھی سن گے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نام ہے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ۔ حاضرین محترم انہوں نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے، ہجے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھیا سی مسلمان نہیں ہوئے سی تے اسلام قبول کرن تو پہلے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ آپ کہنے نے کہ میں بھی تاجر سی اور ملک شام اور یمن دے اندر جاندہ سی۔ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا سبحان اللہ، اور ملک شام اور یمن دے جڑے لوگ سی او منتظر سی، انتظار دے اندر سی کہ جبیر ابن مطعم آن گے، اسی انہاں کو پوچھاں گے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیتا ہوئے۔ کہنے نے میں جدوں گیا تے ہویا کہ وہ جڑے لوگ سی نا اپنے اپنے گھراں وچوں نکل کے باہر آ گئے۔ میرے ہستے بڑا عجیب منظر انہوں نے کیا، سانو پتہ چلیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیتا ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم کہنے لگے ہاں مکے دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیتا ہے۔ انہاں کو جڑے بڑے لوگ سی نا انہوں نے کیا کہ تسی انہوں نے جانتے ہو پہچانتے ہو؟ تے جبیر ابن مطعم کہنے لگے کہ میں جانتا تے سی لیکن جان بوجھ کے کیونکہ میں مسلمان تے نہیں نا، جب مسلمان ہوئے تو اس تو بعد انہوں نے ایک گل کہی، کہنے میں جان بوجھ کے میں انہوں نے کیا بس تھوڑا تھوڑا جاندا ہوں، تھوڑا تھوڑا جاندا ہوں، تھوڑا تسی تھوڑا تھوڑا گرے ہویا ہو، تھوڑا تھوڑا اگے ہو تاکہ بعد وچ آنے والوں کو پریشانی نہ ہو، تھوڑا اور اگے اگے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جبیر ابن مطعم کہنے لگے میں انہوں نے کیا میں کیا جی کہ میں تھوڑا تھوڑا جانتا ہوں۔ انہوں نے کیا اگر
انہوں نے کوئی تصویر وغیرہ تو دکھائی ہے تے پہچان لو گے. حضرت جبیر ابن مطعم کہنے لگے گل بڑی توجہ نال سننا، بس تھوڑا اگے ہونا، باقی توجہ میرے سائڈ تے رکھو. جبیر ابن مطعم کہنے لگے تسی تصویر وکھاؤ میں کوشش کر کے پہچان لواں گا. سبحان اللہ. حاضرین محترم حضرت جبیر ابن مطعم کہندے نے انہوں نے کہ کیتا مینوں ایک کمرے دی اندر لے کے گئے، بڑا سارا کمرہ سے. انہوں نے کیا اے سامنے جڑیاں دیواراں نے انہاں دیواراں نو ویکھ، کہندے نے میں دیواراں تے ویکھیا بہت ساری تصاویر بنیاں ہوئیاں نے. انہوں نے کیا اے انبیاء کرام علیہ السلام دیاں تصویراں نے، انہاں دے اندر ویکھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کوئی تصویر تینوں نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ حضرت جبیر ابن مطعم کہندے نے میں ساریاں تصویراں ویکھیاں غور کیتا، مینوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کوئی تصویر نظر نہیں آئی. میں انہوں نے کیا انہاں دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کوئی تصویر نہیں ہے. حاضرین محترم کہندے نے میرے دل دے اندر خوشی ہوئی کہ میں واپس مکہ مکرمہ دے اندر جاواں گا، جا کے انہاں لوگاں نوں دساں گا میں اس طرح تجارت دی غرض دے نال گیا سی فلاں جگہ دے اوتے. انہوں نے مینوں کمرہ وکھایا، اس کمرے دے اندر بے شمار انہوں نے تصاویر وکھائیاں، انہاں دے اندر تے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کوئی تصویر نہیں سی. کہن لگے جے میں سوچ ہی رہا سی. انہوں نے کیا ٹھیک ہے اس کمرے دے اندر اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تصویر نہیں ہے اسی تینوں دوسرے کمرے دے اندر لے کے جاندے ہیں، بڑا سارا حال ہے. دوسرے کمرے دے اندر لے کے گئے، میں اس دے کمرے دی دیواراں دے اوتے بھی ویکھیا لیکن مینوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کوئی تصویر نظر نہیں آئی. حاضرین محترم کہندے نے پھر مینوں وہ تیسرے کمرے دے اندر لے کے گئے. جدوں میں کمرے دے اندر داخل ہویا سامنے دیوار دے اوتے مینوں تصویر نظر آئی، رخ مصطفیٰ ویکھیا. کہندے نے میں انہاں نوں کیا اے جڑی تصویر اے اللہ دے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تصویر ہے. حاضرین محترم جدوں حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کہندے نے میں گل کیتی، جبیر ابن مطعم کہندے نے وہ جڑے لوگ سی انہوں نے کیا سی تینوں پہلے کمرے دے اندر لے کے گئی ویکھنا چاہندے سی. ساڈے جڑے بزرگ سی انہوں نے سانوں دسیا ہویا سی اے تصویر اساں نے جان بوجھ کے آخر دے اندر وکھائی ہے. حضرت جبیر ابن مطعم کہندے نے میں اس تصویر دے اوتے غور کیتا، کہندے نے میں ویکھیا باقی جتنیاں تصاویر نے کلیاں تصویراں نے، اس تصویر دے نال ایک چھوٹی جی تصویر اور بھی ہے. اللہ دے محبوب نبی کرسی دے اوتے تشریف فرما نے، کرسی دے اوتے بیٹھے ہوئے نے اور نال جڑا ایک بندہ اور بھی بیٹھا ہویا ہے. حاضرین محترم حضرت جبیر ابن مطعم کہنے لگے یار ایک دروازہ اگر کھول چھوڑو تو مہربانی ہو سی، گھڑی تسی بھی اشارے کرنے ہو، مہربانی کرو ایک دروازہ کھول چھوڑو بس، یا ایک کونے والا پیشہ کھول چھوڑو. باقی میری طرف دیکھو جڑا باہروں آسی یارا اگر اسا کوئی مسئلہ ہے تو میں اس آگ چھوڑے سا یارا تو اندر آ دو. حاضرین محترم حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کہندے نے میں انہاں کولوں پوچھیا یارو باقی جتنیاں بھی انبیاء کرام علیہ السلام دی تصاویر نے اکلی تصویر ہے لیکن انہاں دے نال ایک تصویر اور بھی نظر آ رہی ہے، ایک کس دی تصویر ہے؟ انہاں لوگاں نے دسیا ساڈے بزرگاں نے جڑا سانوں دسیا ہے اے انہاں دے نال جڑے پیراں دے اندر بیٹھے ہوئے نے اور جنہاں دی پیٹھ نظر آ رہی ہے، سر دے اوتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہاتھ مبارک ہے، اے اور کوئی نہیں. انہاں نوں ابو بکر صدیق کیا جاندا ہے. اللہ دے آخری نبی اعلان نبوت کرن گے پھر وہ اس دنیا دے اندر رہن گے، انہاں دی وفات ہوے گی. انہاں دی وفات تو بعد جڑا مسلماناں دا پہلا خلیفہ بنے گا انہاں دا نام ابو بکر صدیق ہوے گا. اے انہاں دی تصویر نظر آ رہی ہے. حاضرین محترم یہ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقام عطا کیا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے، آپ رضی اللہ عنہ کہندے نے میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جا رہے سی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نال سی. کہنے نے کہ اچانک اس طرح ہویا کہ میرا قدم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے قدم مبارک تو تھوڑا جہا اگے ہو گیا.
اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینوں روکیا اور روک کے کیا اے ابو دردہ کی کر رہے ہیں ہمیں یا رسول اللہ صلی اللہ کہنے نے میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس غلطی نال خیال نہیں کیتا میرا قدم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو تھوڑا جے اگے ہو گیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا کیا اے ابو دردہ خیال کر سورج نے جدوں تو طلوع ہونا شروع کیتا ہے اور جدوں تک سورج طلوع ہوندا رہے گا نہ سورج نے انبیاء کرام علیہ السلام تو بعد ابو بکر جیا ویکھیا وے نہ سورج ابو بکر جیا کوئی ویکھے شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اے مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بے پناہ محبت سے بے پناہ پیار سے اور حاضرین محترم صرف یہی نہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بے پناہ پیار کرتے سی بلکہ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے نال بے پناہ محبت تے بے پناہ پیار کرتے حاضرین محترم ایک مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے نے اور کچھ عام لوگ بھی آکے بیٹھ جاندے سی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تھوڑے تھوڑے وقفے نال ملیا کرو تھوڑے تھوڑے وقفے نال ملیا کرو حاضرین محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس محفل دے اندر موجود سن اس مجلس دے اندر موجود سن دن نو گل ہوئی سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اٹھ کے اپنے اپنے گھراں والے پاسے چلے گئے حاضرین محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اٹھ کے اپنے گھر والے پاسے چلے جاندے نے ظہر دی نماز دا وقت ہوندا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے واسطے آندے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملاقات نہیں کردے اسی طرح واپس چلے جاندے نے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تو بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ کو پوچھیا اے انس ابو بکر صدیق نہیں آئے سن حاضرین محترم حضرت انس رضی اللہ عنہ عرض کرتے نے یا رسول اللہ آئے سن حاضرین محترم یقیناً میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز دی اندر بیکیا بھی سی لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پوچھن دا مقصد ہے سی اے انس ابو بکر آئے تے سن لیکن مینوں تے نہیں ملے حاضرین محترم عصر دی نماز ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی طرح آندے نے آکے نماز ادا کردے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملاقات نہیں کی تھی واپس چلے گئے حاضرین محترم ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ دے کولوں ہن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھیا حاضرین محترم حضرت انس رضی اللہ عنہ عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق آئے نے نماز پڑھ کے واپس چلے گئے نے حاضرین محترم ہے مغرب دی نماز دا وقت ہویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیچھے نماز پڑھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی آکے پیچھے نماز ادا کی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کے واپس چلے گئے اور حاضرین محترم مغرب دی نماز تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بے قراری دے نال پوچھیا اے انس جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق نہیں آئے سن حضرت انس رضی اللہ عنہ کہنے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خادم سے اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مزاج نو میں سمجھدا سی کہنے نے میں جلدی جلدی دوڑدا گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دروازے تے دستک دیتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر آئے حاضرین محترم ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہنے نے میں کیا اے ابو بکر کی کر رہے ہو نہ زہر دی اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملاقات کی تھی نہ عصر تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملاقات کی تھی نہ مغرب تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملاقات کی تھی اور تے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بے قراری دے نال پوچھیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہوندے نے آکی سلام عرض کردے نے میرے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے ابو بکر نہ زور تو بعد ملے ہو نہ اثر تو بعد ملے ہو نہ مغرب تو بعد ملے ہو وجہ کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسا نے خود ارشاد فرمایا سی اس راستے میں زور تو بعد بھی ملاقات نہیں کی تھی اثر تو بعد بھی ملاقات نہیں کی تھی مغرب تو بعد بھی ملاقات نہیں کی تھی تو آڈا حکم سی حکم نو پورا کیتا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا یا اے ابو بکر او حکم باقیاں آستے ہے سی تیرے آستے تے او حکم نہیں سی او حکم باقیاں آستے تے ایسی تیرے آستے نہیں سی حاضرین محترم آپ رضی اللہ رب العالمین نے بے پناہ شانہ عطا کی بے پناہ مقام عطا کیتے اور حاضرین محترم صرف ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نال بڑی محبت کی تھی بڑا پیار کیتا حاضرین محترم فرشی بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نال پیار کر دینے تے عرشی بھی سیدنا ابو بکر صدیق نال پیار کر دینے سبحان اللہ دیکھیں آپ کو یارا سبحان اللہ روح الملائکہ حاضرین محترم بلکہ سارے فرشتیاں دے سردار حضرت جبرائیل امین حضرت جبرائیل امین جڑے سارے فرشتیاں دے سردار نے اور اے سمجھو کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام دے او صحابی بھی لگ دے کہ ہر نبی کو جی آئے نے ہر نبی نو ویکھیا بھی ہے ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوندے نے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بڑا پیارا سوال کیتا سبحان اللہ بڑا پیارا سوال کیتا سبحان اللہ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے جبرائیل امین جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے جبرائیل اگر اللہ رب العالمین تینوں کائنات دے اندر بشر بنا کے بھیجے کس دی صورت دے اندر کائنات دے اندر آنا پسند کرے گا حاضرین محترم حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام تو لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنا لے حضرت جبرائیل امین میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دی اندر کی عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ رب العالمین میں نو بشر بنا کے اس کائنات دی اندر بھیجے تو میں رب دی بارگاہ دی اندر عرض کرانگا اے الہ العالمین میں نو کسی اور دی صورت عطا کر کے اس کائنات دی اندر نہ بھیج میں نو ابو بکر صدیق دی صورت عطا کر کے اس کائنات دی اندر بھیج دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل وجہ کی ہے حضرت جبرائیل امین عرض کی کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ ہے کہ میں جدوں بھی تہاڈی بارگاہ دی اندر حاضر ہویا وا آکی سلامت کیتا وے میں ویکھیا ہے تہاڈیاں نگاہاں کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ والے پاسے اٹھدیاں کی نہیں نے تہاڈیاں نگاہاں جا کے پینیاں نے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی چہرہ اقدس تے اتے پینیاں نے میں کیا جس چہرے نو اللہ دے محبوب نبی بار بار ویکھن اگر اللہ رب العالمین میں نو بشر بنا کے بھیجے تے پھر اللہ رب العالمین میں نو اس دی صورت ہی عطا کر کے بھیج دوے کہ جس دی صورت نو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار ویکھیا کر دینے حاضرین محترم صرف فرشتے ہی سیدنا ابو بکر صدیق نال پیار نہیں کرتے بلکہ خالق کائنات بھی ابو بکر صدیق نال بڑی محبت فرشی بھی عرشی بھی مسلمان بھی رب دے فرشتے بھی اور رب دی ذات بھی رب دی ذات بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی محبت کر دی دو گلاں میں اتحاد کرتا ہوں حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انگوٹھی دیتی کیا ہے ابو بکر اے انگوٹھی ہے انگوٹھی لے جاؤ اور اس دے اتے جڑا پتھر ہے نا انگوٹھی دے اندر اس اتے اللہ دا نام لکھوا کے لے آؤ اللہ دا نام لکھوا کے لے آؤ
حاضرین محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جاندے نے جا کے اس بندے نو کہن لگے اے جڑی انگوٹھی ہے اس انگوٹھی دی اتے اللہ دا نام بھی لکھ دے میرے سونے محبوب نبی دا نام بھی لکھ دے دل دی اندر خیال آیا اللہ دا نام ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام نہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نال محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نال پیار حاضرین محترم اس نے کیا کیتا اللہ دا نام بھی لکھیا میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نامی بھی لکھیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کپڑے دی اندر اس انگوٹھی نو لپیٹیا لپیٹ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ اقدس دے اندر آ کے سلام عرض کر دینے کپڑا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ اقدس دے اندر پیش کر دینے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا کھولیا انگوٹھی ویکھی اس تے اللہ دا نام بھی لکھیا ہویا ہے میرے نبی دا نام بھی لکھیا ہویا ہے نال ابو بکر صدیق دا نام بھی لکھیا ہویا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے ابو بکر میں تے کیا سے میرا نام لکھ میرے رب دا نام لکھوا کے لے کے آ تو اس تے تین نام لکھوا کے لے کے آیا میں حاضرین محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس تے دو نام لکھوائے نے میں اللہ دا نام لکھوایا ہے تو ہڈا نام لکھوایا ہے یا رسول اللہ تسا نے حکم دیتا سی رب دا نام لکھوا کے لے کے آ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری محبت نو ایک گوارا نہیں ہویا رب دا نام کی ہوئے میرے سونے محبوب نبی دا نام نہ ہوئے اجے ایک اللہ ہو رہی نے اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین بھیجیا اے جبرائیل جا جا کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر سلام بھیج اور سلام عرض کرن تو بعد کہہ دمی یا رسول اللہ رب پیا کہندا ہے جس طرح تسا نے ابو بکر صدیق نو کیا اللہ دا نام لکھوا کے لے کے آ اس دی محبت نو ایک گوارا نہیں ہویا انہاں نے اس دی اتے تہاڈا نام بھی لکھوایا ہے پھر میری رحمت نو بھی گوارا نہیں ہویا اللہ دا نام ہوئے میرے محبوب نبی دا نام ہوئے میں نے چاہیا ہے کہ اللہ اور اللہ دے محبوب تو نا تو بعد اس دی اتے ابو بکر دا نام بھی آنا چاہیے یہ اللہ رب العالمین نو محبت سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن لنگر پکایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہستے لنگر پکایا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیتا ایک ایک صحابی نو ایک ایک لقمہ عطا کر رہے ہیں ایک ایک لقمہ عطا کر دے نے اپنے ہاتھاں نا یار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑے خوش قسمت صحابہ نے کہ اللہ دے محبوب نبی اپنے ہاتھاں نال جناب نوالے عطا کر رہے ہیں ایک ایک صحابی نو ایک ایک لقمہ حاضرین محترم ایک صحابی نو ایک لقمہ دیتا حاضرین محترم نالی او صحابی رضی اللہ عنہ چل پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے صحابی نو دوسرا لقمہ دیتا تیسرے نو تیسرا لقمہ دیتا حتیٰ کہ جاندیاں جاندیاں باری آئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے حاضرین محترم ہن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو کھانے دا ایک لقمہ عطا کیتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جان لگے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ابو بکر رکو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رکے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے دا دوسرا لقمہ عطا کیتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جان لگے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے ابو بکر رکو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے دا تیسرا لقمہ عطا کیتا حاضرین محترم جدو تین لقمہ
लुकमे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने दे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नु अता कीते कोल बैठे हुए सी हजरत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु सारे दी सारा वाकया वेख रहे ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज करते ने अनज़ालिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामला है तुसा ने एक सहाबी नु एक लुकमा अता कीता अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नु तुसा ने 3 लुकमे अता कीते मैं क्या हजरत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस उम्मत ते करम नवाजी की थी सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछया हाली ने मोहतरम उलमा ने किताबां दे अंदर सारे दा सारा वाकया लिखिया अगर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ना पूछ दे ना उलमा सारे वाकये नु लिख दे ना सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दी शान निकर के सामने आंदी हाज़रीन मोहतरम सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने जदों पूछया तो हुण मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की इरशाद फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आए मेरे चचा जदों मैं पहला लुकमा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नु अता कीता मैं इधरों लुकमा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नु दिता उधरों हजरत जिब्राइल अमीन आए आके कहंदे ने हनी अल्लाह का या अतीक हनी अल्लाह का या अतीक ए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कितने खुशकिस्मत हो ए जहन्नम तो आजाद अबू बकर सिद्दीक तुसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुबारक हत्थां विचों लुकमे ले ले के खा रहे हो हाज़रीन मोहतरम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने लुकमा लिता मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है मेरे चचा जदों जिब्राइल अमीन ने तारीफ की थी मेरी रहमत नु जोश आया मैं दूसरा खाने दा लुकमा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नु अता कीता हुण जिब्राइल नहीं आए हुण मीकाईल अलैहिस्सलाम आए ने और मीकाईल अलैहिस्सलाम ने आके किया हनी अल्लाह का या रफीक ए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यारे गार कितने खुशकिस्मत हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हत्थां विचों लुकमे ले ले के खा रहे हो ए मेरे चचा 2 लुकमे मैं अता कर चुकिया पहला लुकमा दिता ते हजरत जिब्राइल अमीन आए दूसरा लुकमा दिता हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम आए मेरी रहमत नु होर जोश आया मैं तीसरा लुकमा दिता ऐ मेरे चचा हुण ना जिब्राइल आए ना मीकाईल आए काल लहू रब्बुल इज्जा हुण अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तरफों आवाज आई हनी अल्लाह का या सिद्दीक हनी अल्लाह का या सिद्दीक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आवाज आई ऐ अबू बकर सिद्दीक कितने खुशकिस्मत हो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हत्थां विचों लुकमे ले ले के खा रहे हो सुभान अल्लाह हाज़रीन मोहतरम पता है चलिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दी जात ओ जात है जिना फर्शी भी सिद्दीक आखदे ने अर्शी भी सिद्दीक आखदे ने कायनात भी सिद्दीक आखनी है खालिके कायनात भी सिद्दीक आखना आखिरी गल सुनो है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों हिजरत दी रात जा रहे ने ना मक्का मुकरमा तो मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा तो मदीना मुनव्वरा ते हाज़रीन मोहतरम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर ते सुलाया हजरत सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु और नाल ही फरमाया कि ऐ अली लोगां दी अमानतां सुबह लोगां दे हवाले करके तुसी भी मक्का मुकरमा तो मदीना मुनव्वरा आ जाओ सुभान अल्लाह हाज़रीन मोहतरम अमानतां उस दिन 2 ने एक अमानत लोगां दी अमानतां मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगां दी अमानतां हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु दे हवाले की सुभान अल्लाह और दूसरी अमानत तेरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिस्म अतहर है हाज़रीन मोहतरम
وہ رب دی امانت سی، رب دی امانت تیرے میرے نبی نے سیدنا ابو بکر صدیق دے حوالے کی۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تو نکل دینے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے گھر جان دینے بڑے اختصار دے نال عرض کرانگا۔ حاضرین محترم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نال لیتا، نال لے جان تو بعد اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اے ابو بکر اسا نے غار سور دے اندر جانا میں، اتھے کچھ دن رہنا میں۔ حاضرین محترم، نال ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا رب دا حکم ہے اسا ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ جانا میں۔ حاضرین محترم، پھر عمر اللہ آیا جدو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال عرض کر دینے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سواری تواڈے کول، نہ سواری میرے کول، نہ اٹھ تواڈے کول نہ میرے کول، نہ خچر تواڈے کول نہ خچر میرے کول، نہ گھوڑا تواڈے کول نہ گھوڑا میرے کول۔ یا رسول اللہ کوئی سواری تے کوئی نہیں، کی ہویا اگر سواری نہیں؟ ابو بکر صدیق دے کندھے تے حاضر نے، صدیق رضی اللہ عنہ دے کندھے تے حاضر نے۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے کندھیاں تے بہ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سور دے اندر جاندے نے۔ حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کے جدوں اس غار دے کنارے دی اتے پہنچے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کردے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کرم نوازی کرو تسی تھوڑی دیر اتھے رکو، میں اندر جاواں جا کے غار نو صاف کراں۔ گویا قدرت والوں یہ آواز آ رہی سی، اے ابو بکر اج تسی اس طرح کرو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میزبان بن جاؤ۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہاڈا مہمان بن جاندے نے، اور اج تسی میرے نبی دے میزبان بنو، میرا نبی تہاڈا مہمان بندے نے۔ پھر اللہ رب العالمین دی طرفوں گویا آواز آ رہی سی، گنبد خضرا دے اندر ہمیشہ ہمیشہ دے آستے میں تانوں مہمان بنا کے لٹا دیواں گا، قیامت تک میرا نبی تہاڈی میزبانی کردے رہن گے۔ حاضرین محترم، اور علماء نے ایک اور بڑی پیاری گل لکھی ہے، میں بہت ساری گلاں وچ چھوڑ گیا کیونکہ ہن ٹائم بالکل مختصر ہے، بالکل کیونکہ دعا دا بھی ٹائم ہے، نماز بھی پڑھنی۔ ایک گل علماء نے بڑی پیاری لکھی، وہ آکھدے کہ جدوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار تے دانے تے پہنچے نا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال عرض کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اتنے باہر کھڑے ہو، میں جا کے اندر غار نو صاف کرنا۔ علماء آکھدے نا اگر تو یہ چاہنا کہ تیرے دل دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت آوے، اگر تو یہ چاہنا تیرے دل دے اندر اللہ دا پیار آوے، تے پھر اللہ رب العالمین دے محبوب نبی اس غار تو باہر کھڑے ہوئے سی، تیرا جڑا جسم ہے نا اس دے اندر بھی ایک غار ہے، تیرا جڑا جسم ہے اس دے اندر بھی ایک غار ہے۔ آخر تک گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تیرا جڑا جسم ہے اس دے اندر بھی ایک غار ہے، اس دل آکھنے اس دل دے اندر ابو بکر صدیق دی محبت تو لے آ، اللہ رب العالمین تینوں اپنی محبت بھی عطا کر دے گا، تینوں سونے محبوب نبی دا پیار بھی عطا کر دے گا۔ اور حاضرین محترم، جدوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غار دے اندر گئے تے باہر کی ہویا، باہر ایک مکڑی سی، ان نے آ کے جالا بنایا اور اس دے اتے کبوتری نے آ کے انڈے دیتے، اور حاضرین محترم اس کبوتری دے انڈے وچوں بعد بچے بھی پیدا ہوئے اور وہ نسل ختم نہیں ہوئی، اور نسل ختم وہ نسل ہے کتھے؟ پاکستان وچ، ہندوستان وچ، بنگلہ دیش وچ، کتھے؟ امریکہ جاپان وچ نہیں، وہ نسل اج بھی مدینہ شریف دے اندر ہے، وہ نسل اج بھی مدینہ شریف دے اندر ہے۔ حاضرین محترم، جس کبوتری نے غار تو باہر اس جالے دے اتے انڈے دیتے سی، پھر انہاں وچوں بچے نکلے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گویا اس کبوتری نے حفاظت کی تھی، آج بھی اس دی نسل گنبد خضرا دی ہریالیاں تو
فیض حاصل کر رہی ہے، اور جس نے اندر بہ کے پہرا دیتا سی وہ آج بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آرام کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حاضرین محترم، میں تو پہلے حضرت ایک تساں بڑی پیاری گل دسی ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے نواسے لگنے دو ترے لگنے یہ لگنے دو ترے لگنے یہ گل بھی سن گئے جدوں کیسر و کسرا فتح ہویا نا، کسرا جدوں فتح ہویا حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دے دور دے اندر اللہ نے مسلمانہ بہت زیادہ مال غنیمت عطا کیتا، اتنی اللہ نے کرم نوازی کی تھی، بے شمار اللہ نے مال غنیمت مسلمانہ عطا کیتا۔ انہاں دے اندر قیدی بھی آئے، مرد بھی سی، عورتاں بھی سی۔ انہاں عورتاں وچوں دو شہنشاہ ایران دیاں بیٹیاں سی، ایک دا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے نال کیتا سی، اور دوسری شہزادی دا نکاح سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے بیٹے محمد بن ابی بکر دے نال کیتا۔ اللہ نے انہاں دوہاں بیٹے عطا کیتے، دوہاں بیٹے عطا کیتے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے گھر جڑا اللہ رب العالمین نے لال عطا کیتا، دنیا انہاں سیدنا امام زین العابدین دے نام تو جانتی ہے، اور محمد بن ابی بکر نو اللہ رب العالمین نے جڑا پتر عطا کیتا، دنیا اساں حضرت قاسم رضی اللہ عنہ دے نام تو جانتی ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ دی شادی ہوئی اپنے چچا سیدنا امام حسن، اپنے تایا جی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دے گھروں، اور محمد بن ابی بکر نو جڑا اللہ نے پتر عطا کیتا تھی حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، انہاں دی شادی ہوئی اپنے چچا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ دی بیٹی دے نال۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے انہاں بھی اولاد عطا کی تھی۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ دے گھر جیڑی اولاد ہوئی انہاں وچوں ایک بیٹے ہوئے جنہاں دنیا سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ دے نام تو جان دی۔ اور حاضرین محترم، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نو اللہ رب العالمین نے بیٹی عطا کی تھی جنہاں دا نام سی ام فروا۔ جدوں یہ دوویں جوان ہوئے حضرت ام فروا رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، انہاں دوہاں دا آپس دے اندر نکاح ہویا، اس وچوں اللہ نے جڑا لال عطا کیتا، دنیا انہاں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ دے نام تو جان دی ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق ایک پاس رشتے وچ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دوترے لگ دے نے، اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے پوترے لگ دے نے۔ امتہ اے رشتے بھی دسے کرو، اور ایک رشتہ تو اور بھی دس دے ایک رشتہ تو اور بھی دس دے آخری گل ہے، کئی باری آخری گل کرنا کرنا پورا گھنٹہ گزر پہلا۔ سبحان اللہ، ایک حاضرین محترم، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے ایک بھائی نے جنہاں دا نام ہے سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ، انہاں دی ہوئی شہادت۔ انہاں دی شہادت تو بعد انہاں دی جیڑی بیوہ سن بیوی، انہاں دا نکاح ہویا اسماء بنت امیس، انہاں دا نکاح ہویا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آج دنیا محبت علیاں کرنا ہی کوئی نہیں کرنی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ آنے نے دا آپس اختلاف سی، اور میں کہا جتے اختلاف ہوئے اتھے لوگ اپنے بھابیاں دے رشتے جا کے غیرہ نہیں دینے۔ پتہ ہے چلیا سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنی بھابی دا رشتہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو دے کے اے دس دیتا، لوگو ساڑھا آپس وچ ویر کوئی نہیں، ساڑھا تے آپس وچ پیار ہی پیار۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی وفات ہوئی، تے وفات تو بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اسی بیوہ نال
خود نکاح کیتا حاضرین محترم اگر غیر ہوئے تو دشمن دی بیوی کوئی اپنے نکاح وچ نہیں لے کے آنا سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی بیوہ نال نکاح کر کے نبی دی امت نو دس دیتا ساڈا آپس دے اندر پیار ہی پیار ہے ساڈا غیر کوئی نہیں ہے اور حاضرین محترم جدوں نماز دا وقت آیا نا نماز دا وقت آیا تے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی تے کھڑے ہوئے تے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ پیچھے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے نبی دی امت نو دس دیتا اے میرے نبی دی امت کوئی ساڈا بہانہ بنا کے ایک گل نہ پیا کرے کہ اساں نے ابوبکر صدیق دی خلافت دا انکار کیتا اساں تے ابوبکر صدیق دی خلافت نو بھی منیا وے امامت نو بھی منیا تے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے نے ٹک ٹکی بن کے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے چہرے وال ویکھ رہے نے کسی نے پوچھا اے ابو بکر تسی بار بار سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے چہرے وال ویکھ رہے ہو وجہ کی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا اس چہرے کیوں نہ ویکھاں کہ جس چہرے ویکھن دا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا کیتا ہے چہرے ویکھنا ہی عبادت ہے میں تے علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے چہرے ویکھ کے گویا ایویں کہ میں رب دی عبادت کر رہا ہوں حاضرین محترم اے انہاں لوگاں دی آپس اندر محبتاں سن انہاں لوگاں دی آپس اندر پیار سن اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا وے اللہ رب العالمین ماں تساں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی محبت بھی عطا کرے اہل بیت دا پیار بھی عطا کرے اور یہی مشن لے کے الحمدللہ ساڈے علماء پاکستان سنی تحریک کریا کریا نگر نگر گلی گلی یہی مشن لے کے جڑا ایک جا رہی ہے اور لوگوں نے یہی مشن دے رہی ہے کہ لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال بھی پیار کرو نبی دی آل نال بھی پیار کرو نبی دی اصحاب نال بھی پیار کرو رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا کرنا اللہ رب العالمین جڑا ساتھیاں نے اس ساری محفل دا اہتمام کیتا پاکستان سنی تحریک دے پلیٹ فارم دے اوتے اللہ رب العالمین تمام احباب دا اے محفل کرانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرمائے تسی ساتھی دور نزدیک تو تشریف لے کے آئے ہو اللہ تہاڈا آنا میرا آنا علماء دا آنا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے اور جس طرح اگلا مہینہ آ رہا اے مہینہ کیڑا اے جمادی الثانی دا مہینہ یہ کیڑا مہینہ یہ جمادی الثانی دا مہینہ اگلا مہینہ کیڑا وے رجب دا رجب دے اندر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی کی ہے ہاں اسا دوگا دسنا اسی اگر اسی ایک اپنے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر یہ بھی دساں یہ بھی اپنے نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی